السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو پیپل آر فائن. ڈیئر فرینڈس، آج ہم اس اسٹوری میں ایک لٹل انوسنٹ بیبی ایلیفینٹ اور ایک کلیور کننگ فاکس کی بات کریں گے. فاکس بیبی ایلیفینٹ سے جیلس ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جانیے اس اسٹوری میں. تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں. گہرے سبز جنگل میں جہاں اونچے درخت اور چہکتے پرندے تھے، ایک چھوٹا ہاتھی رہتا تھا جس کا نام ٹفی تھا. وہ نہایت معصوم اور خوش مزاج تھا. جنگل کے سب جانور اسے پسند کرتے تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھی لومڑی فینو. فینو چالاک تھی مگر خود غرض بھی. اسے پسند نہیں تھا کہ سب ٹفی کو چاہتے ہیں. اس نے سوچا یہ چھوٹا سا ہاتھی بہت لاڈلا بن گیا ہے، میں اس سے سبق سکھاتی ہوں. ایک دن جب ٹفی دریا کے کنارے کھیل رہا تھا، فینو میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ آئی. سلام چھوٹے ٹفی، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو. ٹفی ہنسا. جی مس فینو، آپ بھی کھیلیں گی میرے ساتھ؟ فینو نے کہا نہیں، آج نہیں، میں تمہیں کچھ خاص دکھانے کے لیے آئی ہوں. ٹفی نے حیران ہو کر پوچھا کیا خاص چیز؟ فینو نے سرگوشی میں کہا میں جانتی ہوں جنگل میں سب سے میٹھے آم کہاں لگتے ہیں. اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں. ٹفی خوشی سے اچھلا. واقعی مجھے آم بہت پسند ہے. فینو نے مسکرا کر کہا چلو پھر میرے پیچھے آؤ. وہ دونوں جنگل کے اندر اندر چلنے لگے. آخر وہ ایک کیچڑ والے دلدلی علاقے میں پہنچے. ٹفی نے حیرت سے پوچھا یہاں آم کہاں ہے؟ فینو نے شرارت سے کہا بس پیچھے مڑ کر دیکھو. جیسے ہی ٹفی مڑا، فینو نے اسے دھکا دے کر کیچڑ میں گرا دیا. ہا ہا ہا، اب مزہ آیا، دیکھو تمہاری معصومی کہاں گئی. بیچارہ ٹفی ہنس گیا، رونے لگا. فینو مجھے نکالو. مگر فینو ہنستی رہی اور وہاں سے چلی گئی. اسی وقت میرا بندریا وہاں سے گزری. اس نے دیکھا کہ ٹفی کیچڑ میں پھنس گیا ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. ٹفی نے سسک کر ساری بات بتائی. میرا فوراً شیروں کے بادشاہ لیو کے پاس گئی. لیو، فینو نے ٹفی کو دھوکہ دے کر دلدل میں پھنسایا ہے. لیو دہاڑا. وہ عیار لومڑی پھر اپنی چالوں میں لگ گئی. چلو. وہ دونوں وہاں پہنچے. لیو نے اپنی طاقتور پنجوں سے ٹفی کو نکالا. شکریہ مسٹر لیو، ٹفی نے کہا. لیو بولا بیٹا یاد رکھو، ہر میٹھی بات کرنے والا تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتا. پھر فینو پکڑی گئی. وہ جھاڑی کے پیچھے چھپ رہی تھی. لیو نے کہا شرم کرو، تم نے ایک معصوم بچے کو نقصان پہنچایا. فینو نے شرمندگی سے کہا میں بس مذاق کر رہی تھی، معاف کر دو مجھے. ٹفی نے مسکرا کر کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر وعدہ کرو دوبارہ کسی کو دھوکہ نہیں دو گی. فینو نے وعدہ کیا اور پہلی بار اس کے دل میں نرمی آئی. اس نے ٹفی کو صاف پانی سے دھویا اور اسے آموں کی ٹوکری دی. اس دن کے بعد فینو نے اپنی چالاکی برائی کے لیے نہیں بلکہ بھلائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی. اور ٹفی نے سیکھا نیکی کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے. جنگل کے جانور ہمیشہ یہ کہانی سناتے کہ سچائی اور ہوشیاری مل کر ہی انسان یا جانور کو محفوظ رکھتی ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس، اس سے ہمیں کیا مورل لیسن ملتا ہے؟ اس کا مورل لیسن یہ ہوا ہر میٹھی بات سچی نہیں ہوتی. بھولا بھالا رہو مگر عقل سے کام لو، کیونکہ نیکی کے ساتھ ہوشیاری ضروری ہے. تو ہمیں بھی فوراً کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے اور لالچ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا، بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. مائی ڈیئر فرینڈس، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور آپ کو اس اسٹوری کا سب سے بیسٹ پارٹ کون سا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.